السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ مسجد العریش ہے جو مقام بدر پہ موجود ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ جنگ بدر ہوئی تھی۔ جنگ بدر مسلمانوں کی سب سے پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور قریش کے کافروں کی تعداد جو تھی وہ 1000 تھی۔ مسجد کے بالکل سامنے یہ بدر کا میدان موجود ہے جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی۔ تمام مسلمان اس جگہ پہ پڑاؤ کیا ہوا تھا انہوں نے، تو ان کو لوٹنے کے لیے قریش سے 1000 کی فوج آئی تھی۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں ابو جہل کا قتل ہوا تھا اور مسلمان ایک نئی سیاسی قوت بن کے ابھرے تھے۔ کیونکہ مسلمان تعداد میں کم تھے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتے اتارے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ انفال میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل کیے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کو شکست ہوئی تھی۔ چلیں میدان میں چلتے ہیں، آپ کو میدان جا کے قریب سے بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ غزوہ بدر ہوئی تھی۔ یہ ہم میدان کے بالکل درمیان میں موجود ہیں، اور یہ سامنے جہاں پہ آپ کو پتھر نظر آ رہے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ابو جہل کا قتل کیا گیا تھا۔ مسلمان یہاں پہ آ کے اس مقام پہ پتھر پھینکتے ہیں اور یہی امیجن کرتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہیں وہ ابو جہل کو لگ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کھجوروں کے جو ہیں وہ تودے بچے ہوئے ہیں چھوٹے سے، میدان کے بالکل سٹارٹ میں جہاں پہ وہ مسجد ہے، مسجد کے بالکل بعد، اور دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ سرسبز باغ موجود ہے، اور شاید پہلے یہ والا جو باغ ختم ہو چکا ہے یہ بھی اس کا حصہ تھا۔ یہ سامنے آپ دیکھیں یہ جو ہے ان مسلمانوں کی یا ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں جو غزوہ بدر میں جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ تقریباً 14 صحابی تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس جنگ میں تھے اور شہید ہوئے تھے۔ یہ سامنے چل کے آپ کو قبرستان بھی دکھاتے ہیں جہاں پہ ان صحابیوں کی قبریں موجود ہیں۔ قبریں تو بہت زیادہ ہیں لیکن وہ جو غزوہ بدر کے مسلمان 14 صحابی شہید ہوئے تھے ان کی قبریں بھی اسی قبرستان میں جو ہیں باقی مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی دفن ہیں۔ یہاں جی وہ صحابہ دفن ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اپنی جان ان کے اوپر قربان کر دی۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے یہ شہادت کا، سبحان اللہ۔ یہ جی رمل کا پہاڑ ہے، پورا پہاڑ ریت کا پہاڑ ہے، اور یہ وہی پہاڑ ہے جس پر غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے تھے جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اور مسلمان جو ہے یہ اپنی سب سے پہلی جنگ جیت گئے تھے، اور اسی جنگ کے بعد مسلمان ایک ایک طاقتور سیاسی جماعت بن کے ابھرے تھے، اور اسی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے کافروں نے غزوہ احد لڑی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر اور دوسری غزوہ احد جو کہ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ لڑی تھی۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو غزوہ احد کا جو ہے آپ کو پس منظر دکھائیں گے۔ تو یہ وہ پہاڑ ہے جی، رمل کا پہاڑ۔ یہ جی ایک اور زیارت ہے بئر شفا، یعنی کہ شفا کا کنواں۔ اس کنویں کے پانی کو آب شفا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہی کنواں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا تھا، اور اس کا پانی جو ہے وہ بالکل صاف اور میٹھا ہو گیا تھا۔ غزوہ بدر سے پہلے جب مسلمان یہاں سے گزر رہے تھے تو یہاں پہ انہوں نے پانی پینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکے تھے۔ جب انہوں نے پانی پینا چاہا تو پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں تھا، کھارا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا، پانی جو ہے وہ بالکل میٹھا ہو گیا، اور آج تک جو ہے یہ پانی کھارا نہیں ہوا، ابھی تک بھی میٹھا ہے۔ سعودی عرب میں جو ہے وہ زمین کا پانی بالکل صاف نہیں ہے، پینے کے قابل نہیں ہے، لیکن اس کنویں کا جو پانی ہے ابھی تک میٹھا ہے اور پینے کے قابل ہے۔ یہاں پہ موٹر لگائی گئی ہے جس کا پانی جو ہے وہ اس ٹینک میں آتا ہے،
اور اس ٹینک کے آگے جو ہیں وہ چھوٹے سے نل لگے ہوئے ہیں جہاں سے ہم نے ابھی پانی پیا ہے اور تھوڑا سا بڑا بھی ہے. تو اس کنویں کو بولتے ہیں شفا کا کنواں. یہ مسجد العریش کا انٹیریئر ہے جو میں نے ابھی 2 منٹ پہلے آپ کو دکھائی ہے. غزوہ بدر کے مقام پہ موجود ہے. اندر سے مسجد جو ہے وہ اس طرح کی ہے ماشاءاللہ. بہت خوبصورت مسجد بنائی ہے اور یہ خاص اسی مقام پہ بنائی گئی ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا اور جہاں پہ وہ نماز بھی ادا کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت مسجد ہے. اللہ پاک آپ سب کو یہاں پہ نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. یہ جی مسجد سے آپ اگر تھوڑا سا سائڈ پہ آئیں گے تو آپ کو ایک بستی نظر آتی ہے بدر کے مقام پہ. بدر کی بستی ہے. یہ بہت قدیم ہے اور سنا یہی ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بستی ہے. یہ اب تو بہت کم اس کے آثار موجود ہیں اور اگر گھروں کو دیکھا جائے تو یہ مٹی کے گارے سے اور پتھروں سے بنائی گئی ہے. آگے چل کے میں آپ کو ایک گھر دکھاتا ہوں جس کی چھت موجود ہے. باقی سارے گھر جو ہیں وہ تو بالکل بہت کم ان کے آثار موجود ہیں. ایک ہی گھر یہ بالکل سامنے والا. اس کا جو ستون آپ دیکھیں یہ کھجور کا ستون جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا اور چھت پہ جو انہوں نے ڈالا ہوا ہے وہ بھی وہ جو کھجور کی لکڑیاں ہوتی ہیں نا جس پہ کھجور کے پتے لگے ہوتے ہیں وہ استعمال کی ہوئی ہیں چھت پہ. تو اس طرح کے جو گھر ہوتے تھے وہ آج سے 1400 سال پہلے اس طرح کے گھر بنائے جاتے تھے. آج تو اتنی ساری سہولیات ہمیں موجود ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے قاصر ہیں. تو یہ جی بدر کی گلیاں ہیں. کبھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان گلیوں سے گزرے ہوں گے. ان گھروں کی بناوٹ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے دور میں کتنی سمپل سی زندگی ہوتی تھی, سادگی سے بھرپور. اب تو اتنی سہولیات آ گئی ہیں جس کے پاس جتنی سہولتیں موجود ہیں وہ کہتا ہے ہمارے پاس کم ہے. چلیں جی اجازت دیں ہمیں بدر کے مقام سے. انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملتے ہیں. نئی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو غزوہ احد کا پس منظر دکھائیں گے جہاں پہ حضرت امیر حمزہ کی جو ہے لحد مبارک موجود ہے اور باقی مسلمانوں کی قبریں بھی موجود ہیں. اللہ حافظ.